بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور برکات حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، 4000 گناہ معاف فرماتے ہیں، 4000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 76000 نیکیاں درج فرماتے ہیں، 76000 گناہ معاف فرماتے ہیں، 76000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ جو آدمی 100 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 76 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 76 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں اور 76 لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں۔ جو 200 دفعہ پڑھے، جو 300 دفعہ پڑھے، جو 500 دفعہ پڑھے، آپ اندازہ فرمائیں کتنی نیکیاں اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ الحمد شریف ہے۔ الحمد شریف کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے۔ با کے 3 معنی ہیں۔ با کا معنی مصاحبت یعنی ساتھ ہونا۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، با کا معنی استعانت، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ با کا معنی برکت، جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سواری پر سوار ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، سوار اور سواری دونوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ جب چراغ بجھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، جب دروازہ گھر کا بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرو، پورے گھر میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جنات اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما کر ایک قلعہ بن جاتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات اور فضائل بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، فرعون نے ایک گھر بنایا، اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرا رب اس بدبخت کو اب مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے میرا کلیم اس کو مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو میں تباہ کرتا، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھر سے نکال کر سمندر میں غرق کر دیا۔ جب ایک کافر خدائی دعویٰ کرنے والا بدبخت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو جو مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ روم کے بادشاہ کا سر کا درد نہیں جاتا تھا، اس نے تمام اس دور کے حکیموں سے علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، امیر المومنین میرا سر کا درد نہیں جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجا، وہ ٹوپی جب پہنتا تھا سر کا درد ٹھیک ہوتا تھا، جب ٹوپی اتارتا تھا پھر سر درد شروع ہوتا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس ٹوپی میں لکھا ہوا تھا، جب روم کے بادشاہ نے ٹوپی کھول کے دیکھا اس میں ایک پرچی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ملکہ بلقیس نکاح میں آ گئی اور اس کا حکومت بھی قبضے میں آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، جو آدمی کسی بھی مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہو 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہفتے تک اعتقاد کے ساتھ پڑھے، اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اور اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو، اولاد نافرمان ہو،
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائیں گے۔ اگر بیوی ناراض ہو میاں اس کو پلائے، میاں ناراض ہو بیوی پلائے، اگر اولاد نافرمان ہو 786 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائے، اللہ تعالیٰ برکت اور رحمتیں اور آپس میں محبتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 دفعہ یا 500 دفعہ نہ ہو تو 300 دفعہ، 300 دفعہ 900 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ رب العزت کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ورد زبان بنانا چاہے، ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو اجزم۔ فرمایا ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے وہ دم بریدہ، دم کٹا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا وہ اجزم ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک آدمی کو جذامی مرض میں مبتلا ہو کر جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اسی طرح بسم اللہ نہ پڑھنے سے ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی جائز کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوگی، اور اللہ خود اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔